امام اہل سنت نے 50 سے زیادہ علوم عقلیہ و نقلیہ کے اندر تصنیفات فرمائیں۔ علماء نے تقریباً 350 کے قریب تو کتابوں کے نام لکھ دیے کہ یہ کتابیں چھوٹی بڑی ڈال کے حالات لکھی، اور اگر دیکھا جائے تو 1000 کے کتاب امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے کتب تصنیف فرمائیں، اور دین کی جو آپ نے خدمات سر انجام دی، چومکھی لڑائی لڑی ہے۔ توجہ ہے، اس طرح کی تقریر سبحان اللہ کہہ کے سنی جاتی ہے۔ چومکھی لڑائی، اگر کسی گستاخ رسول نے حضور کی ختم نبوت پر نقب لگانے کی کوشش کی تو امام اہل سنت نے اپنا قلم اٹھا کے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور اگر کسی نے حضور کی عظمت و شان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، مجدد ہے نا، مجدد کا کام ہے تجدید کرنا، احیاء من درس من العمل من الکتاب و سنہ، کتاب و سنت کے حوالے سے کوئی بندہ بھی اگر وائلیشن کرے گا تو مجدد بتائے گا کہ بھئی حق وہ نہیں، وہ تو باطل پر ہے، حق اسلام کا یہ ہوتا ہے۔ جب ختم نبوت کی بات آئی، منکرین ختم نبوت مرزا غلام قادیانی اور غلام قادیانی کے سہولت کاروں نے ایک چور دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا بانی دارالعلوم دیوبند مولوی قاسم ننوتوی نے کتاب لکھی تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، اور کتاب کے اندر یہ کہا کہ عوام کے خیال میں رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ صفحہ 65 پہ لکھا کہ حضور کے زمانے میں بھی اگر کوئی نبی ہو تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ صفحہ 85 پہ لکھا کہ حضور کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ جب یہ لکھا گیا 1901 میں مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کر دیا، اس نے اگر فرق نہیں آتا تو لکھا سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب ختم نبوت کے منکرین اور ان کے سہولت کاروں نے ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کی، میرے امام نے قلم اٹھایا اور ان تمام منکرین کی رد میں 5 کتابیں دفاع ختم نبوت پر تصنیف فرمائی۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 5 کتابیں لکھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے، اور نام سنے یقین جانے، جو میں کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، وہ اب نام سنے واقعی اظہار ہوتا ہے کہ امام اہل سنت کا قلم جو ہے وہ گویا کہ خنجر تھا جو گستاخان رسول اور حضور کی عظمت کے منکروں کے سینوں پر چلتا تھا۔ جزاء اللہ عدوفہ بے ابائہ ختم النبوہ، ایک نام ہے کتاب کا۔ دوسرا نام قہر الدیان علی مرتد القادیان، قہر الدیان علی مرتد بقادیان، السوء والعقاب علی المسیح القذاب، الجزاز الدیانی علی مرتد القادیانی۔ امام اہل سنت نے یہ کتابیں لکھی اور کتابیں لے کے حضور کی ختم نبوت کا ڈنکا بجایا اور کہا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا، بولے نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے، ناممکن ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت کو یہ کہے بھئی ذرا دلیل تے دینا، ذرا تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، پرکھ یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ تو نبی سچا ہے بھی کہ نہیں۔ فرماتے ہیں وہ تو پہلے ہی کافر تھا، یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ختم نبوت مسلمانوں کا وہ اجماعی، قطعی، سمعی، جزمی، حتمی ضروریات دین کا عقیدہ ہے۔ جیسے ایک مومن مسلمان کے لیے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، ایسے ہی اس کے لیے محمد الرسول اللہ کو آخری نبی ماننا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ ہاں یہاں مسئلہ سمجھ لیں، ایک جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگنا، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے اس شک کی بنیاد پہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہو، پہلے دلیل چیک کر لیں، اگر اس طرح مانگے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اور اگر دلیل اس بنیاد پہ مانگے کہ اس کو ذلیل کرتے ہیں،
چونکہ ہے ہی جھوٹا، کذاب ہے، دجال ہے، تو اس سے مانگتے ہیں دلیل تاکہ اس کو رسوا اور ذلیل اور عاجز کیا جائے۔ اگر اس طرح مانگی جائے تو پھر وہ حکم نہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے دفاع کیا۔ ہندوستان کے ایک مدرسے سے آواز اٹھی، اس نے کہا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، نعوذ باللہ۔ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا، امام اہل سنت نے قلم اٹھایا، منی یہ ہوتا ہے، امام فرماتے تو اندھے دیکھ لے ذرا، رسول کے چاہنے سے یہ ہوتا ہے کہ حضور انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، میرے آقا چاہیں تو سورج واپس مقام اثر پہ آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، ارے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، ہاں چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اے بصیرت کے اندے، بصارت کے اندے دیکھ، آنکھیں کھول کے، دل کی کھڑکیاں کھول کے دیکھ، میرے رسول کے چاہنے سے، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، میرے نبی کے چاہنے سے سورج واپس مقام اثر پہ آ جاتا ہے۔ اسی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا کہ رسول کو غیب کی کیا خبر۔ ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند مولوی خلیل احمد سہارنپوری امبیٹری نے برائے نقاط کے صفحہ 55 پہ لکھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں۔ امام نے حضور کے علوم وافرہ کثیرہ کا دفاع کرتے ہوئے قلم اٹھایا، 5 کتابہ تصنیف فرمائی۔ گاج کے قدرہ سبحان اللہ۔ اللؤلؤ المکنون فی علم البشیر ما کانا وما یکون۔ تو کہتا ہے دیوار کے پیچھے قلم نہیں، میرے رسول کی شان یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا۔ سخت بخار کی حالت میں مکہ المکرمہ 8 گھنٹے میں قرآن و سنت کے انبار لگا کے کتاب لکھی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، انبار المصطفیٰ بحال سر وقفہ، خالص الاعتقاد، 5 کتابیں امام نے لکھی اور کہا تو کہتا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرے آقا کی نگاہ پاک، نگاہ نبوت کا عالم تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی گزر معراج کی رات عرش الہی پہ ہوتی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ زمین کی گہرائیوں پہ نہائیوں تک جا رہی ہوتی، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ذوق تو ڈنی ہے میرا ہے، ذرا محبت سبحان اللہ کو، کیوں شاہ جی؟ کیونکہ ذوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نا، تو میں تو پڑھوں گا لیکن اگلے بندے بولیں گے تو پڑھا گا نا۔ امام فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، آقا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے، آقا وہ جو تجھی پہ آیا نہیں، وہ کمال حسن حضور۔ تم کہتے ہو کہ دیوار کے پیچھے قلم نہیں، حضور کی نگاہ نبوت تو اپنے غلاموں کی دلوں کی حالت کو جانتی ہے۔ بریلی کے تاجدار نے وہ عقیدہ بیان کیا ہے، یہ کہتے ہیں 100 سال پہلے بریلوی آئے، جھوٹ بولتے ہیں اور انہوں نے جھوٹ بولنے کی گویا قسم کھائی ہوئی ہے، رب کعبہ کی قسم
تاجدار بریلی کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو نبی کے صحابہ سے لے کر آج تک سارے ولیوں کا عقیدہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آئے، صحیح ابن حبان میں، طبرانی، مستب بزار، الترغیب والترہیب میں حدیث، صحیح حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آئے، آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمات اسأل عنہن، حضور کچھ سوال نہیں کر کے جواب لینے نے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلس، اے آنے والے انصاری بیٹھ جا۔ انصاری صحابی بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، ایک سقفی مدینہ کے مضافات سے باہر سے ایک دوسرے صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، بعین ہی وہی سوال کیا جو پہلے صحابی نے انصاری نے کیا تھا، وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سقفی آئے، حضور کلمات اسأل عنہن، کچھ سوالات کر کے جواب لینے ہیں، یعنی پنجابی کچھ گلاں دے مطلب پوچھنا یا کچھ گلاں پوچھ رہی ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سبقک الانصاریو، اے آنے والے سقفی تیرا انصاری بھائی تجھ سے سبقت لے گیا ہے، پہلے انصاری کی باری پھر تیری باری آئے گی۔ صحابہ کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صحابی موجود ہیں، انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ ان للغریب حقا، حضور مسافر کا حق پہلے ہوتا ہے، انہوں میری باری عطا فرما۔ ابھی اٹھے، سوال نہیں کیا، نہ کوئی پرچی، نہ کوئی رکا، نہ کوئی چٹ، ٹیلی فون تو ہوندے ہی نہیں سی۔ حضور کی بارگاہ اقدس میں ابھی سوال کرنے لگے، حدیث صحیح ہے، حدیث کے لفظ ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے آنے والے اس سقفی صحابی کو کہا ان شئت انبأتک اما کنت تسألنی و ان شئت تسألنی و اخبرک، اے آنے والے اگر تو چاہے تو جو تو سوال دل میں لے کے سوال تو نہ کر، سوال بھی میں آپ پہ کر کے جواب بھی آپ پہ عطا نہ فرما دیں۔ تو اس صحابی کہنے لگے بل عجبنی اما کنت اسألک، صحابی سی بابی نہیں جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے قلم نہیں، عرض کہتے ہیں بل عجبنی اما کنت اسألک، حضور پھر سوال میں کیوں کروں گا، سوال بھی آپ پہ کرو، جواب بھی آپ پہ عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک سوال کیا، پھر جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا، سارے سوال کر کے حضور نے جب جوابات ارشاد فرما دیے، وہ بے ساختہ بول اٹھے والذی بعثک بالحق نبیا ما اخطأت مما کانا فی نفسی شیئا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی پر حق بنا کے بھیجا، یا رسول اللہ جو گھر سے دل میں سوال لے کے آیا تھا آپ نے ایک بھی خطا نہیں کی، سارے سوال بھی آپ پہ کیتے ہیں، جواب بھی آپ پہ عطا فرما۔ اب کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، امام فرماتے ہیں کون سی دیوار ہیں جن دیواروں کے پیچھے کا رسول کو علم نہیں۔ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ سر عرش پر گئے تیری گزر، سر عرش پر گئے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے، آقا وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہ اور غیب تم سے کیا نہا ہوں بھلا، اعلیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اور غیب تم سے کیا نہا ہوں بھلا، جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جو سب غیبوں کا غیب ہے معراج کی رات، وہ اپنا دیدار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے۔ جو سارے غیبوں کا غیب وہ اپنے محبوب سے نہیں چھپا، تو باقی غیب حضور کی نگاہ سے کون سا پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ اور تم سے اور غیب تم سے کیا نہا ہوں بھلا، جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے واقعی عظمت مصطفیٰ، اچھا سینے ٹھنڈے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جو ان کی محبت عشق تھی، میں نے عرض کیا 1000 کے قریب کتابیں لکھی، لوگوں کی گالیاں سنی، باتیں سنی، ساری زندگی گستاخان رسول، گستاخان صحابہ، گستاخان اہل بیت کے ساتھ آپ
اس قدر محنت آپ نے فرمائی، لیکن اگر بات آ جائے نا تو جو کیجئے ذرا، بس میں آخری لمحات میں ہوں، آخری میری بات ہے، بات آ جائے کہ یہ ساری خدمات آپ نے کی تو یہ نجات کے لیے کافی ہے، نجات ہو جائے گی اس سے، اتنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ توجہ کریں ذرا، جب بندہ علم پڑھتا نا خشکی بھی آ جاتی ہے، علم پڑھتا تو بس کساوت، سختی، قلبی خشکی آ جاتی ہے، لیکن اعلیٰ کے عشق رسول پر قربان جائیں، سب کچھ کر کے بھی یہ نہیں کہا کہ کتاب میں پڑھی لکھی اتنا کچھ کیا تو یہ میری نجات کے لیے کافی ہے، کہا نہیں، اے عشق تیرے صدقے، ذرا مبنہ سبحان اللہ کہہ دیں، کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اس کو محبت عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا